نظام آباد ضلع کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع سطح کی ہونے والی بزنس ایکسپو کے ضمن میں رفا نظام آباد کی پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس کو جناب محمد یوسف علی خان صاحب صدر رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تلنگانہ نے مخاطب کرتے ہوئے رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تعارف کروایا اور کہا کہ رفا ہندوستان بھر کے تاجروں کی ایک تنظیم ہے اور ملک کی 20 ریاستوں میں تجارت کو فروغ دینے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس ضمن میں پورے تلنگانہ میں ضلعی سطح پر بزنس ایکسپو منعقد کر رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں نظام آباد کی ضلعی سطح کی ایکسپو کی تاریخ کا اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار 19 اور 20 اکتوبر 2024 کو NN پیلس فنکشن ہال بودھن روڈ پر منعقد ہوگی۔ اس ایکسپو کا آغاز دوپہر 12 بجے بروز ہفتہ ہوگا اور اتوار کی شب 10 بجے تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اس بزنس ایکسپو میں نظام آباد، کاماریڈی، عادل آباد، نرمل اور ناندیڑ، دیگلور و دیگر اضلاع کے علاوہ مہاراشٹر اور کرناٹکا سے تاجرین اور تجارت کا شوق رکھنے والے لوگ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کے تاجرین خصوصی طور پر حصہ لیں گے اور اپنے پروڈکٹس کی اسٹال لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور بیرون ملک کا تجربہ رکھنے والے تاجروں کے خصوصی دو بدو سیشن منعقد کیے جائیں گے۔ خواتین و طالبات کو بھی اس نمائش سے استفادے کا موقع دیا جائے گا۔ نئے بزنس کی شروعات کے متمنی نوجوان یا اپنے بزنس کو ترقی دینے کے خواہش مند نوجوانوں سے استفادے کی خواہش کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر رفا تلنگانہ کے ذمہ داران محمد واجد صاحب، فائنانس انچارج ڈاکٹر محمد رفیق، MSME ذمہ دار محمد جاوید علی کے علاوہ مقامی رفا کے ذمہ داران عبدالحکیم قمر، پروگرام انچارج عبدالرحمان بازرارہ، صدر رفا نظام آباد عبدالحلیم قمر، پروگرام کمیٹی انچارج محمد غوث صاحب، فائنانس سیکریٹری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 2017 میں اسٹیبلش ہوئی اور اس کا کارپوریٹ آفس بامبے میں اور ہیڈ آفس دلی میں ہے اور 2019 میں یہ پین انڈیا لانچ کی گئی اور اب اس وقت ہندوستان کے 20 ریاستوں میں رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرگرم ہے۔ رفا کا مقصد یہ ہے کہ یہ دراصل تاجروں کی تنظیم ملک بھر میں قائم ہوئی ہے، 20 ریاستوں میں کام کر رہی ہے۔ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تجارت میں آئیں اور جو لوگ تجارت میں آنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی ہینڈلنگ کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے اور متعلقہ بزنس کے جو ماہرین ہیں ان سے ان کی ملاقات کی جائے اور تجربہ ان کے اندر منتقل کیا جائے۔ دوسری طرف جو لوگ پہلے سے تجارت میں ہیں، رفا ایسے کامیاب تاجرین کو چاہتی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے، وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے اور اپنے کاروبار کو کئی گنا بڑھائیں تاکہ روزگار کو آپ فراہم کر سکیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو روزگار میں لگا سکیں۔ یہ دوسرا ہمارے جو مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رفا جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو فائنانسز ہے، کمپلائنسز ہے، اس کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے لائسنسز حاصل کرنا چاہیے، کون سے لائسنسز ضروری ہے، GST کی کیا مسائل ہیں، پھر فائنینشیل میں آپ کی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری جو ہے چیزوں کی ٹریننگ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دیتی ہے۔ پھر رفا کا اس ملک بھر میں تقریباً 8 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ اپ اور اسکیل اپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ بزنس ایونٹس اور نیٹ ورکنگ کا ہے۔ یہ بزنس ایونٹس اور نیٹ ورکنگ میں ملک بھر میں مختلف عنوانات پر رفا میں ایونٹس کرتی ہے، جیسے مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، پھر آپ کو جو ہے مینجمنٹ بزنس کا کیسا کرنا ہے وہ ہے، GST ہے، مختلف عنوانات پر تاجرین کو بیدار کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا یہ ایونٹس آرگنائز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر بزنس ایکسپو کرتی ہے جو یہاں پر بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ میٹنگز ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم ریگولر کر رہے ہیں، جس میں تاجرین جو ہے کہیں ہفتے میں ایک مرتبہ کسی مقام پر، 15 دن میں ایک مرتبہ کسی مقام پر، مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاروبار کو ریفرل کے ذریعے سے کاروبار کو مضبوط کرتے ہیں، ریفرل پاس کرتے ہیں اور ان کو کاروبار کو بڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر رفا کا ایک انڈسٹریل کلسٹر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہندوستان میں تقریباً 34 یا 35 منسٹریز ہیں جو بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بنا رکھی ہے۔ ان منسٹریز سے ہمارے بزنس مین کو فائدہ پہنچانا، اسکیم سے واقف کروانا، اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم نے خاص طور پر
گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے سینٹرل گورنمنٹ کی کلسٹرز فارمیشن کی، جس میں سملر انڈسٹری کے چھوٹے چھوٹے جو ہے انڈسٹری کو ملا کر کے ایک بڑی فیسلٹی بنائی جاتی ہے، جس میں گورنمنٹ کا گرانٹ رہتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا 80%، اسٹیٹ گورنمنٹ 10% دیتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے 10% کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر فرنیچر کے چھوٹے چھوٹے کارخانے، ان سب کو ملا کر اس کا ممبر بنا کر ایک بڑی فیسلٹی 18 کروڑ روپے کی سرفیس ہے، جس کی 80% گرانٹ گورنمنٹ دیتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ 10% اسٹیٹ گورنمنٹ، اور 10% میں یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایسی ایک فیسلٹی ہم پروسیس کر رہے ہیں حیدرآباد میں قائم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے بزنس فائنانس اور کمپلائنسز ہے، جس میں گائیڈ کیا جاتا ہے، پھر ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر رفاق کا ایک انٹرنیشنل بزنس یونٹ ہے، جس میں باہر سے جو بزنس کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں، اس سے ہم ہمارے تاجرین کی ملاقات کرواتے ہیں اور باہر جو ہے اپنے کاروبار کو پھیلانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر مختلف ممالک کے اندر جو تجارتی میلے لگتے ہیں، بزنس ایکسپوز ہوتی ہے، اس میں یہاں سے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بزنس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھیلا سکیں۔ چنانچہ ہم نے اب تک بنگلہ دیش میں ڈھاکہ جو فوڈ ایکسپو وہاں پر لے کے گئے تھے، گلف فوڈ ایکسپو جو دبئی میں ہوئی وہاں پر گئے تھے، ریاض میں جو کنسٹرکشن کی ایکسپو ہوئی تھی اس میں ہم نے ہمارے ڈیلیگیٹ کو لے کے گئے تھے۔ پھر چائنا میں جو لاسٹ ٹائم ایکسپو تھی وہاں پر لے کے گئے تھے۔ ابھی اس اکتوبر کے مہینے میں بھی ہمارے 3 قافلے جا رہے ہیں چائنا کے لیے، جو چائنا کے ایکسپو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم دوسرے افریقن کنٹریز میں بھی ہمارے لوگوں کو لے جائیں گے، اور لاسٹ 1 مہینہ پہلے افریقہ کے جو ڈیلیگیٹس آئے تھے ان کو ہم حیدرآباد اور احمد نگر اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں لے گئے تھے اور لوگوں سے انٹریکشن کرائے تھے۔ یہ مختلف کام جو ہے رفاق چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے اس ملک کے اندر کر رہی ہے، اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی تجارت کو جو مضبوط کر سکیں اور ہندوستان کی جی ڈی پی بڑھانے کے سلسلے میں ہمارا جو ہے بہترین کنٹریبیوشن ہو سکے، اور ہم اس ملک کے اندر روزگار فراہم کرنے والے بن سکیں، روزگار کی تلاش کرنے کے مقابلے میں روزگار کو فراہم کرنے والے بن سکیں۔ اور ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایسا زبردست نیٹ ورک بن جائے پورے ملک کے اندر، جہاں پر را مٹیریل فراہم کرنے والے، اس کو پروسیس کرنے والے، اس کے ذریعے سے چیزیں بنانے والے اور اس کے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز تک کی ایک زبردست چین ہو، جس میں تجارت جو ہے فروغ پائے اور مضبوط ہو سکے، اور اس تجارت کے ذریعے سے اوور آل اکنامیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے لوگ آئے اور ہندوستان کی جو ہے جی ڈی پی بڑھانے کے اندر کام کر سکے۔ رفاق چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تلنگانہ نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس سال پوری ریاست کے اندر ہر ضلع میں ایک ایکسپو کرنا طے کیا ہے۔ چنانچہ ایک ایکسپو ہماری سنگریٹی میں ہو چکی ہے رمضان سے پہلے، ابھی حال ہی میں 1 مہینہ پہلے بہلوڈہ میں ایک ایکسپو ہم نے کیا ہے ضلعی سطح کی، اور اب جو ہے نظام آباد میں 19 اور 20 اکتوبر کو یہ ایکسپو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایکسپو کرنے کے مقاصد یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر رفاق چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تعارف ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اس ضلع کے اندر جو لوگ ہیں خاص طور پر نوجوان ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، ان کے اندر تجارت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اور ذوق اور شوق پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مواقع ملے۔ مواقع ملنے کے لیے ہم جو یہ ایکسپو کر رہے ہیں، اس میں ایک 50% جو ایگزیبیٹرز ہوں گے، یہاں تقریباً 100 ایگزیبیٹرز آئیں گے، جس میں سے 50% مقامی ہوں گے اور 50% حیدرآباد اور دیگر مقامات سے جو اچھے مینوفیکچررز ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے تاکہ یہاں کی مقامی عوام کو بزنس دے سکیں، ان کو جو ہے کولیبریٹ کر سکیں ان کے ساتھ، فرینچائز کے ماڈل پر، ڈسٹریبیوٹیشن کے ماڈل پر، یا مختلف قسم کے ماڈلز کو کولیبریٹ کر سکیں، اور ان لوگوں کا ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے لوگ جو ہے اپنی تجارت کو فروغ دے سکیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں کے جو لوگ پہلے سے تجارت میں ہیں وہ اپنی تجارت نظام آباد سے ہٹ کے پورے تلنگانہ اور پورے ملک میں اور انٹرنیشنل میں اگر لے جانا چاہتے ہیں تو وہ ہماری ان ایکسپوز میں شریک ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی تجارت کو پوری ریاست میں فروغ دے سکے، پھیلا سکے اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکے۔ یہ مقاصد کو لے کر ہم یہ ایکسپو یہاں پر کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اندر تجارت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، تجارت کرنا چاہے تو ان کو مواقع ملے، اور جو لوگ پہلے سے تجارت کر رہے ہیں ان کو اپنی تجارت کو مزید پھیلانے کے مواقع فراہم ہو سکے۔ ان مقاصد کو لے کر انشاءاللہ 19 اور 20 اکتوبر کو یہاں پر ایل فنکشن ہال جو گولڈن روڈ پر ہے اس میں یہ ہوگا، جس میں تقریباً جو ہے 100 اسٹالز یہاں پر لگیں گے۔ نظام آباد کے علاوہ حیدرآباد ہے، سنگریٹی ہے، بیڈر ہے اور میسور ہے، اور بھی یہ مہاراشٹر کے ناندیڑ وغیرہ سے یہ ایگزیبیٹرز یہاں پر آئیں گے،
اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگ وزٹ کریں گے یہ 2 دن کے اندر، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 15,000 لوگ اس ایکسپو میں شرکت کریں گے، جس میں نظام آباد ہے، کامرٹی ہے، گولڈن ہے، آرپور ہے اور گولڈن ہے، بھینسا ہے، نرمل ہے، کہ اطراف کے سارے مقامات سے لوگ آئیں گے، ہم وہاں پر سب تشریف کر گئے اور انشاءاللہ یہ سارے لوگ اس ایکسپو سے استفادہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔